السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے شہر کے عین سینٹر میں جامع مسجد تھی اور مسجد کے مین گیٹ کے سامنے نجم بابو کا چائے کا ہوٹل تھا، جس پر وہ بھینسوں کے خالص اور تازہ دودھ کی چائے بناتا، جسے لوگ بڑے شوق سے پیتے، اور اس نے ہوٹل میں ایک اعلیٰ قسم کی LCD بھی لگا رکھی تھی، جس پر فلمیں اور ڈرامے لگے ہی رہتے تھے، جس کی وجہ سے رات گئے تک اس کے ہوٹل پر لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ ایک تو وہ وہاں چائے پیتے، دوسرا وہاں بیٹھ کر رات گئے تک فلمیں اور ڈرامے دیکھتے۔ نجم بابو بھی فلموں اور ڈراموں کا بڑا شائقین تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 5 وقت کی نماز کا پابند بھی تھا۔ جو ہی اذان کی آواز اس کے کان تک پہنچتی تو وہ ہوٹل کا نظام اپنے بیٹے فرحان کو سونپ کر فوراً مسجد میں چلا جاتا، 5-10 منٹ میں نماز پڑھ کر واپس آ جاتا۔ لوگ اسے نمازی اور ایک پاکیزہ انسان سمجھتے کہ نجم بابو ایک پرہیزگار انسان ہے۔ اسی مسجد میں ایک عالم دین رہتے تھے جن کا نام قاری حفیظ الرحمن تھا۔ وہ دن رات مسجد کے منہ حجرے میں ہی رہتے تھے، لوگوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھاتے اور بچوں بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتے اور دینی تعلیمات کا درس دیتے، اور باقی کا سارا ٹائم حجرے میں بیٹھ کر اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے۔ ایک دن قاری صاحب نے ظہر کی نماز پڑھائی اور حجرے میں آئے تو انہیں سر میں درد محسوس ہوا۔ انہوں نے حجرے میں پڑا گیس سلنڈر اٹھایا کہ ایک کپ چائے کا بنا کر پونسٹان کی گولی لے لیتا ہوں، میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ شومی قسمت کے سلنڈر سے گیس ختم تھا۔ اب اس نے سوچا کہ نجم بھائی سے ایک کپ چائے کا بنواتا ہوں۔ جو ہی قاری صاحب نے قدم ہوٹل کے اندر رکھا تو جو فلم دیکھ رہے تھے سب کے سب چونک گئے۔ ایسے لگا جیسے ان کے سر پر کوئی موت کا فرشتہ پہنچائے۔ قاری صاحب نے نجم کو ایک کپ چائے کا کہا اور خود ایک رسالہ نما کتاب اٹھا کر اسی ہوٹل کے ایک کونے میں اکیلا بیٹھ کر اس کتاب کا مطالعہ کرنے لگے۔ چائے تیار ہوئی تو نجم نے ایک کپ چائے کا قاری صاحب کے سامنے رکھا۔ قاری صاحب نے چائے کے ساتھ ایک گولی لی اور پھر واپس مسجد میں آ گئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، قاری صاحب مصلی پہ آئے تو لوگوں کے کچھ چہرے بدلے بدلے سے تھے، کیونکہ وہ بات جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی کہ اب ہمارے قاری صاحب ڈرامے اور فلمیں دیکھنے لگے ہیں، اب ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ان کا حساب دو اور انہیں ابھی سے روانہ کر دو۔ قاری صاحب نے اپنا حساب لیا اور سامان اٹھا کر مسجد سے باہر آئے تو لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یاروں، ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی اسلام بدنام ہے۔ نجم جو کہ قاری صاحب کا پڑوسی بھی تھا اور انہیں خوب اچھی طرح سے جانتا بھی تھا،
آج پہلی دفعہ قاری صاحب ہوٹل میں آئے ہیں۔ وہ بھی ان کی باتوں میں ہاں ملاتے ہوئے کچھ اس طرح کہنے لگا، ہاں بھئی، ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہم مسلمانوں کی کوئی عزت قدر نہیں رہی۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو، یہ ہے ہمارے اس معاشرے کا حال۔ جو آدمی 5-10 منٹ مسجد میں جاتا اور باقی کا سارا دن اور ساری رات فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں گزار دیتا، اسے تو ہم نے پرہیزگار مان لیا، اور جو آدمی سارا دن اور ساری رات مسجد میں عبادت خدا میں گزارتا، وہ ایک دفعہ چائے پینے ہوٹل میں چلا گیا تو ہم نے اسے گناہ گار مان لیا۔ ذرا سوچئے، دعائے کہ خالق حقیقی پوری کائنات کے خالق و رازق ہمیں ہدایت فرمائے اور اچھے لوگوں کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا و سچا مسلمان بنائے، علماء حق کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔